کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سی آیت ہے جس کے پڑھتے ہی فرشتہ آپ کی حفاظت پر مامور ہو جاتا ہے؟ آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کے وہ راز جانیے جو آپ کے گھر کو شیطان کے لیے ناقابل تسخیر حصار بنا دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں روحانی حفاظت۔ پر اسرار دنیا آفیشل۔ تعارف۔ سورۃ البقرہ کا مقام۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے۔ یہ مدنی سورت ہے جس میں 286 آیات ہیں۔ اس کا نام البقرہ یعنی گائے اس لیے رکھا گیا کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں گائے ذبح کرنے کے واقعے کا ذکر ہے۔ یہ سورت اسلامی شریعت، عقیدے، اخلاق اور روحانیت کا جامع دستور ہے۔ اس میں ایمان کی بنیادیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تجارت، نکاح، طلاق، جہاد اور دعا سمیت بے شمار موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو قرآن کا سردار قرار دیا اور اس کی تلاوت کو گھر کی روحانی حفاظت کا ذریعہ فرمایا۔ یہ مضمون انہی روحانی پہلوؤں کا قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں جائزہ پیش کرتا ہے۔ پہلا حصہ، آیت الکرسی، فضیلت، تفسیر اور روحانی اہمیت۔ آیت الکرسی کا متن: اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255۔ ترجمہ: اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ، سب کو تھامے رکھنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو محیط ہے اور ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں۔ وہ بلند رتبہ، عظیم ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت۔ صحیح احادیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے اور صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ صحیح بخاری 2311۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، علم تمہیں مبارک ہو اے ابو المنذر۔ صحیح مسلم 810۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے اور قرآن کی بلندی آیت الکرسی ہے۔ ترمذی 2878۔ حسن۔ آیت الکرسی کی تفسیر۔ اہم نکات۔ الحی القیوم۔ الحی کا معنی ہے وہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جسے فنا نہیں۔ القیوم کا معنی ہے وہ جو ہر چیز کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ آسمان، زمین، فرشتے، انسان سب اسی کے سہارے قائم ہیں۔ یہ دو صفات اللہ کی ربوبیت اور الوہیت کی بنیاد ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ سنہ کا مطلب ہے ہلکی اونگ اور نوم کا مطلب گہری نیند۔ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی حفاظت میں کبھی کوئی لمحے کا خلا نہیں آتا۔ وہ ہر لمحہ تمام مخلوقات کا نگہبان ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض۔ کرسی کے بارے میں علماء نے مختلف آراء بیان کی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کرسی سے مراد اللہ کا علم ہے۔ بعض علماء نے اسے عرش کا پائیدان قرار دیا ہے۔ بہرحال مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قدرت و سلطنت سارے آسمانوں اور زمین کو محیط ہے، کوئی چیز اس کے دائرہ اقتدار سے باہر نہیں۔ روحانی حفاظت کا پہلو۔ آیت الکرسی میں جو اللہ کی صفات کا ذکر ہے، یعنی ہمیشہ بیدار رہنا، سب کو تھامنا، سب کا علم رکھنا، سب کی حفاظت کرنا، یہی وجہ ہے کہ اس آیت کی تلاوت روحانی حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے۔ جو بندہ اللہ کی ان صفات پر یقین رکھتے ہوئے یہ آیت پڑھتا ہے
وہ اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں سونپ دیتا ہے اور اللہ اسے شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ دوسرا حصہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کا متن آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 285 لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 286 ترجمہ آیت نمبر 285 رسول ایمان لائے اس پر جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوا اور مومن بھی سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے۔ اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور مانا، تیری مغفرت مانگتے ہیں اے ہمارے رب اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ آیت نمبر 286 اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو نیکی اس نے کمائی وہ اس کے لیے اور جو برائی اس نے کمائی وہ اس پر۔ اے ہمارے رب ہماری گرفت نہ کر اگر ہم بھول گئے یا خطا کی، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلوں پر ڈالا تھا، اے ہمارے رب ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، ہمیں معاف فرما، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے، بس کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ ان آیات کی فضیلت صحیح احادیث حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں وہ اسے کافی ہوں گی۔ صحیح بخاری 5008، صحیح مسلم 808۔ کافی ہوں گی کے بارے میں علماء نے مختلف تشریحات بیان کی ہیں۔ ہر برائی سے محفوظ رہے گا، امام نووی۔ رات کے قیام سے کافی ہوں گی، ابن حجر عسقلانی۔ شیطانی وسوسوں اور آفات سے حفاظت ہوگی، ابن کثیر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے تو آسمان کی طرف سے ایک آواز آئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا اور اس نے کہا آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو، آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ صحیح مسلم 806۔ ان آیات کی تفسیر، اہم درس، ایمان کا اعلان۔ آیت نمبر 285 میں تمام انبیاء کرام پر بیک وقت ایمان لانے کا اعلان ہے، یعنی مسلمان کا ایمان آفاقی ہے، صرف کسی ایک نبی تک محدود نہیں۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو ہر مومن کو اللہ کے ساتھ مضبوط رشتے میں باندھتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ یہ آیت اسلام کی بنیادی تسلی ہے۔ اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جب بندہ کسی مصیبت میں ہو، کسی پریشانی میں ہو، یہ آیت یاد دلاتی ہے کہ اللہ نے جو آزمائش دی ہے اس سے گزرنے کی طاقت بھی اسی نے دی ہے۔ 5 دعائیں۔ آیت نمبر 286 میں 5 عظیم دعائیں ہیں جو اللہ نے خود اپنے بندوں کو سکھائی ہیں۔ بھول اور خطا کی معافی، بھاری بوجھ سے نجات، ناطاقت آزمائش سے بچاؤ، عفو و مغفرت اور کافروں کے مقابلے میں مدد۔ یہ دعائیں اللہ نے خود اپنے بندوں کی زبانوں پر رکھی ہیں، گویا ان کی قبولیت کی ضمانت خود قرآن میں ہے۔ تیسرا حصہ رقیہ شرعیہ کا درست طریقہ۔ رقیہ کیا ہے؟ رقیہ عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے قرآنی آیات یا مسنون دعاؤں سے روحانی یا جسمانی شفا حاصل کرنا۔ یہ اسلام کا ایک مستحب عمل ہے جو صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علاج کرو، اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں بنائی جس کا علاج نہ ہو سوائے موت کے۔ ابو داؤد 3855۔ سورۃ البقرہ رقیہ شرعیہ کے 3 شرائط۔ علماء نے رقیہ کے جواز کے لیے 3 شرائط بیان کی ہیں۔ پہلی شرط رقیہ قرآن یا مسنون دعاؤں سے ہو، کسی نامعلوم ناسمجھ الفاظ سے نہیں۔ دوسری شرط زبان عربی یا سمجھ میں آنے والی ہو، ایسے الفاظ جن کا مطلب نامعلوم ہو جائز نہیں۔ تیسری شرط یہ یقین ہو کہ شفا صرف اللہ کی طرف سے ہے، رقیہ صرف ایک ذریعہ ہے،
اصل شافی اللہ ہے۔ رقیہ شریعہ کا طریقہ، مسنون عمل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونکتے اور پھر جسم پر پھیرتے۔ صحیح بخاری 5748۔ علماء کے بیان کردہ مسنون طریقے: مرحلہ اول، وضو کریں اور قبلہ رخ بیٹھیں۔ مرحلہ دوم، 3 بار اللہ کا نام لے کر دل میں یقین لائیں کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مرحلہ سوم، سورۃ الفاتحہ پڑھیں، یہ القرآن ہے اور اس میں شفا ہے۔ مرحلہ چہارم، آیت الکرسی پڑھیں۔ مرحلہ پنجم، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں۔ مرحلہ ششم، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیں۔ مرحلہ ہفتم، اپنے ہاتھوں پر پھونک کر جسم پر پھیریں۔ رقیہ کے بارے میں اہم وضاحتیں۔ کیا رقیہ فوری نتیجہ دیتا ہے؟ یہ سوال اہم ہے۔ قرآن و حدیث میں فوری نتیجے کا کوئی مخصوص وعدہ نہیں۔ شفا کا وقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بعض لوگوں کو جلدی شفا ملتی ہے، بعض کو تاخیر سے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ رقیہ کے ساتھ صبر اور یقین ضروری ہے۔ کیا کوئی دوسرا رقیہ کر سکتا ہے؟ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رقیہ کرنے کی اجازت دی اور کبھی کبھی اجرت لینے کی بھی، تاہم رقیہ کرنے والے کا نیک اور باوضو ہونا بہتر ہے۔ کیا صرف رقیہ کافی ہے؟ اسلام طب اور روحانی علاج دونوں کو جائز قرار دیتا ہے۔ رقیہ کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانا، دعا کرنا اور توبہ و استغفار کرنا سب مل کر مکمل اسلامی نقطہ نظر ہے۔ چوتھا حصہ، جادو کے بارے میں قرآنی موقف۔ قرآن نے جادو کو تسلیم کیا۔ قرآن مجید نے جادو کی حقیقت کو تسلیم کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ جادو کا وجود ہی نہیں۔ سورۃ البقرہ میں ہاروت و ماروت کے قصے میں اس کا ذکر ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا۔ سورۃ البقرہ آیت 102۔ اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ شیطانوں نے لوگوں کو جادو سکھایا اور ہاروت و ماروت فرشتوں نے جو علم دیا وہ آزمائش تھی، اور انہوں نے ہمیشہ خبردار کیا کہ ہم فتنہ ہیں، کفر نہ کرو۔ جادو کے بارے میں اسلامی موقف۔ جادو کرنا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچنے کا حکم دیا، ان میں سحر یعنی جادو بھی شامل ہے۔ صحیح بخاری 2766، صحیح مسلم 89۔ جادو کا علاج جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خود لبید بن عاصم نے جادو کیا تھا۔ یہ واقعہ صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ اللہ نے آپ کو جادو کی جگہ بتائی اور آپ نے اسے نکلوایا تو آپ کو شفا ہوئی۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے جادو کی حقیقت ہے۔ جادو کا علاج تلاش کرنا جائز ہے۔ رقیہ شریعہ علاج کا ایک طریقہ ہے۔ جادو توڑنے کا قرآنی طریقہ۔ علماء نے جادو کے علاج کے لیے جو طریقے بیان کیے ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلا طریقہ، توبہ و استغفار۔ جادو کبھی کبھی انسانی گناہوں کی وجہ سے اثر کرتا ہے، توبہ سے روحانی قوت بڑھتی ہے۔ دوسرا طریقہ، کثرت سے سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان نہیں ٹھہرتا۔ تیسرا طریقہ، رقیہ شریعہ، جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔ چوتھا طریقہ، جادو کی جگہ تلاش کر کے ضائع کرنا۔ جیسا کہ نبی کے واقعے میں ہے، یہ تبھی ممکن ہے جب جگہ معلوم ہو۔ وہ کام جو جادو توڑنے کے نام پر غلط ہیں۔ آج کے دور میں کئی ایسے کام ہیں جو جادو توڑنے کے نام پر ہوتے ہیں لیکن قرآن و سنت سے ثابت نہیں۔ ممنوع عمل اول، کسی دوسرے جادوگر سے جادو توڑوانا۔ علماء کی اکثریت اسے حرام قرار دیتی ہے کیونکہ اس میں شیطان کا استعمال ہوتا ہے۔ ممنوع عمل دوم، تعویذات جن میں ناسمجھ حروف یا علامات ہوں، یہ جائز نہیں۔ ممنوع عمل سوم، کسی نام نہاد عامل کے پاس جانا جو جن کا علم رکھنے کا دعویٰ کرے، یہ علم غیب کے قریب ہے جو صرف اللہ کو ہے۔ پانچواں حصہ، علماء کے اقوال۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ آیت الکرسی کے بارے میں ابن کثیر فرماتے ہیں، یہ آیت قرآن کی تمام آیات میں سب سے عظیم ہے کیونکہ اس میں اللہ کی ذات و صفات کا بیان ہے جو تمام صفات کمال کو محیط ہے۔ تفسیر ابن کثیر سورۃ البقرہ۔ ابن کثیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کا خاص تعلق عرش الہی سے ہے، یہ وہاں سے نازل ہوئیں جہاں عرش کے خزانے ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ، امام نووی نے لکھا، کافی ہونگی کا مطلب یہ ہے کہ یہ 2 آیات رات کو تمام شیطانی شر، آفات اور مصائب سے بچانے کے لیے کافی ہیں، بشرطے کہ پڑھنے والا یقین کامل کے ساتھ پڑھے۔ صحیح مسلم۔ ابن حجر عسقلانی
रहमहुल्लाह। इब्ने हजर ने फतहुल बारी में आयतुल कुर्सी की हिफाजती अहमियत बयान करते हुए लिखा, जो बंदा आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो अल्लाह उसके साथ फरिश्ता मुकर्रर फरमाता है और शैतान को उससे दूर रखता है। ये हिफाजत अल्लाह की तरफ से है। आयत खुद बजाते खुद दम नहीं करती, बल्कि तिलावत की बरकत से अल्लाह महफूज रखता है। फतहुल बारी। ये एक अहम तफसीरी नुक्ता है। आयत खुद नहीं बचाती, बल्कि अल्लाह बचाता है, और आयत की तिलावत वो सबब है जिस पर अल्लाह की हिफाजत आती है। इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह। इमाम इब्ने तैमिया ने मजमूअल फतावा में जादू के इलाज के बारे में लिखा, जादू का बेहतरीन इलाज रुक़या शरिया है। कुरान की तिलावत, दुआ और कसरत से अल्लाह का जिक्र। दूसरे जादूगर से जादू तुड़वाना हराम है, क्योंकि इसमें शैतान की मदद शामिल है। मजमूअल फतावा अल्लामा इब्ने बाज। शेख इब्ने बाज ने फरमाया, जो मरीज हो या जिसे जादू का अंदेशा हो, उसे चाहिए कि कसरत से अल्लाह का जिक्र करे, फर्ज नमाजें पाबंदी से अदा करे और रोजाना सुबह व शाम के मसनून अज़कार पढ़े। यही वो ढाल है जिसका कुरान और सुन्नत ने हुक्म दिया। फतावा इस्लामिया। छठा हिस्सा, रोजाना का मामूल कुरान और सुन्नत से। सुबह का मामूल। 1, फज्र की नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ें 1 बार। 2, सूरतुल फलक और सूरतुल नास 3 बार पढ़ें। 3, ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मआ इस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम 3 बार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो 3 बार ये दुआ पढ़े, सुबह से शाम तक कोई अचानक मुसीबत उसे नहीं पहुंचेगी। तिर्मिज़ी 3388। हसन सही। रात का मामूल। 1, सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ें। 2, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़ें। 3, सूरतुल मुल्क पढ़ें, ये कब्र के अजाब से बचाती है। 4, 3 बार मुअव्वज़तैन पढ़कर हाथों पर फूंक कर जिस्म पर फेरें। घर की हिफाजत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, बेशक शैतान उस घर से भागता है जिसमें सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है। सही मुस्लिम 780। सूरतुल बकरा को घर में तिलावत करने का मतलब है उसे सुनाना बाकायदगी से, चाहे रोजाना न हो सके तो हर चंद रोज में। खुलासा। अहम निकात। कुरान मजीद रूहानी हिफाजत का मुकम्मल निज़ाम है, लेकिन इसकी बुनियाद यकीन, अमल और अल्लाह पर तवक्कुल है, ना कि सिर्फ अल्फाज का जादुई असर। पहली बात, आयतुल कुर्सी कुरान की अजीम तरीन आयत है और इसकी तलावत से अल्लाह शैतान को दूर करता है। ये सही हदीस से साबित है। दूसरी बात, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात हर रात पढ़ना एक मसनून और मुस्तहब अमल है जो हर किस्म के शर से हिफाजत का सबब है। तीसरी बात, रुक़या शरैया कुरान और सुन्नत से साबित है, लेकिन इसके लिए 3 शराइत ज़रूरी हैं: कुरानी अल्फाज, समझ में आने वाली ज़बान और यकीन के शिफा सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। चौथी बात, जादू की हकीकत कुरान ने तस्लीम की है, लेकिन इसका बेहतरीन इलाज तौबा, रुक़या शरैया और कसरत तिलावत है। किसी दूसरे जादूगर के पास जाना हराम है। पांचवी बात, बड़े उल्मा का इत्तिफाक है कि आयात खुद बजाते खुद नहीं बचाती, अल्लाह बचाता है, और आयात की तिलावत वो सबब है जिस पर अल्लाह की हिफाजत आती है। वल्लाहु आलम, अल्लाह ही बेहतर जानने वाला है। पुरिसरार दुनिया ऑफिशियल।